17 اور 18 ستمبر کے دن لبنان یہ حادثہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے کون تھا، اس کے پیچھے کیا ریزنز تھے، تو آئیے ان آپ کے پاس موجود ہے تو آپ دنیا میں کسی سے چپ نہیں سکتے۔ دنیا میں جتنے بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہے یا پھر ایسے، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پاسبل تھا اگر یہ ڈیوائسز 17 اور 18 ستمبر کے دن لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ دو قسم کے حادثے ہوتے ہیں۔ پہلا حادثہ ان کے ساتھ جو پیجرز ڈیوائسز تھے تو ان میں ایکسپلوژن ہوتی ہے، اور دوسرا حادثہ ان کے ساتھ جو واکی ٹاکیز ڈیوائسز تھی تو ان میں ایکسپلوژن ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی کیجوالٹیز ہوتی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ انجرڈ ہوتے ہیں۔ یہ حادثہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے کون تھا، اس کے پیچھے کیا ریزنز تھے، تو آئیے ان سب چیزوں کو کریٹیکلی انڈرسٹینڈ کریں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج کے اس ماڈرن ٹائم میں ہم سب کمیونیکیشن پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں اسمارٹ فونز۔ آپ سب کے پاس ایک اسمارٹ فون ہوگا، یا تو آئی فون اسمارٹ فون ہوگا، یا پھر کوئی اینڈرائڈ کمپنی کا کوئی اسمارٹ فون ہوگا، یا تو نوکیا ہوگا، یا پھر کوئی سمسنگ ڈیوائس آپ کے پاس ہوگا، یا پھر مائکروسافٹ کا بنایا ہوا موبائل ہوگا۔ ڈفرنٹ کمپنیز ہے دنیا میں جو کہ اسمارٹ فون کو مینوفیکچر کرتے ہیں۔ اب یہ ہم اسی وجہ سے یوز کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہائی ٹیکنالوجی جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے، کافی فرینڈلی یوزر انٹرفیس ہوتا ہے، اور ڈفرنٹ قسم کے فیچرز اس میں آتے ہیں جو کہ ہمارے لیے کافی ایزی ہوتا ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوتا ہے، اور ہم سب اس سے فائدہ لے رہے ہیں۔ لیکن اس ڈیوائس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ ڈیوائس آپ کے پاس موجود ہے تو آپ دنیا میں کسی سے چپ نہیں سکتے، خاص کر انٹیلیجنس ایجنسی سے یا باقی جتنے بھی ایسے آرگنائزیشنز ہیں جو کہ سیٹلائٹ کے تھرو یا جی پی ایس کے تھرو یا باقی ٹیکنالوجیز کے تھرو آپ کو اگر وہ ڈھونڈنا چاہے تو وہ آپ کو ایزیلی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس یہ سمسنگ نوٹ کا ایک سیل فون ہے، تو اس میں وہ سارے سسٹم موجود ہے، خاص کر جی پی ایس کا سسٹم اس میں بلٹ ان ہے، تو کوئی بھی ایجنسی، کوئی بھی گروپ، کوئی بھی ادارہ اگر اس کے پاس ٹیکنالوجی ہو جی پی ایس کا تو وہ ایزیلی مجھے ڈسکور کر سکتا ہے، تو لہٰذا میں چپ نہیں سکتا۔ اب دنیا میں جتنے بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہے یا پھر ایسے گروپس جن کے کانفلکٹس چل رہے ہیں تو وہ زیادہ تر ان اسمارٹ فونز کا استعمال نہیں کرتے فور سیکورٹی پرپس۔ مثال کے طور پر اگر ایک ایجنسی ہے تو اس کے کچھ اسپائس ہے، وہ ایک مشن پر ہے، اور جہاں پر بھی وہ اویلیبل ہے تو وہاں سے وہ میسج بھیجتے ہیں اپنے سپیریئرز کو، تو اگر ان کے پاس اسمارٹ فونز ہوں گے تو آپ ایزیلی ان کو ٹریس بھی کر سکتے ہیں اور آپ ایزیلی ان کو ٹارگٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک گروپ ہے اور اس کا ایک کنفلکٹ چل رہا ہے کنٹری کے ساتھ یا کسی اور ایجنسی کے ساتھ، تو ان کے جتنے ممبرز ہوتے ہیں تو وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسمارٹ فون کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اگر ان کے پاس اسمارٹ فونز ہوں گے تو جی پی ایس کے تھرو، سیٹلائٹس کے تھرو آپ ان کو ایزیلی ٹارگٹ کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ایسے گروپس یا ایسے ایجنسیز سیکورٹی پرپس کے لیے اسمارٹ فون کا استعمال نہیں کرتے۔ لبنان میں جو حزب اللہ گروپ ہے جو کہ ایک اینٹی اسرائیل گروپ ہے، جس طرح فلسطین میں حماس ایک اینٹی اسرائیل گروپ ہے، تو اسی طرح حزب اللہ بھی ایک اینٹی اسرائیل گروپ ہے، تو لہٰذا اسرائیل کے ساتھ کنفلکٹ ہونے کی وجہ سے حماس کے جتنے بھی ممبرز ہیں تو وہ اسمارٹ فون کے بجائے دو ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہیں، ایک ہے پیجرز اور ایک ہے واکی ٹاکیز۔ پیجرز کی اگر بات کی جائے تو یہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہوتی ہے جس میں آپ کو ایک میسج آتی ہے جو کہ الفا نیومیرک فارم میں ہوتا ہے، ایک وائس میسج ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ واکی ٹاکی جو ہے تو وہ بھی ایک ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ پیجر سے پہلے اس کو مینوفیکچر کیا گیا تھا۔ تو یہ دو ڈیوائسز ایسے ڈیوائسز ہوتے ہیں جن کو نہ آپ ٹریس کر سکتے ہیں اور نہ ان کو آپ
ٹریک کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو حزب اللہ گروپ ہے لبنان میں، تو یہ بہت ٹائم سے ان دو ڈیوائسز کو یوز کرتے آ رہے ہیں فور سیکورٹی پرپس۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے لبنان میں، تو یہ ان دو ڈیوائسز کے اندر ایکسپلوژنس ہوئی ہے، یعنی یہ دو ڈیوائسز کے اندر جو ہے کچھ ایسے ایکسپلوسیو قسم کے مٹیریلز فکس کیے گئے تھے جس کی وجہ سے یہ ڈیوائسز پھٹ گئے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے بہت زیادہ ممبرز جو ہے ان کی کیجوالٹیز ہوئی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ انجرڈ ہوئی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پاسبل تھا؟ اگر یہ ڈیوائسز نہ ہیک ہو سکتے ہیں، نہ آپ ان کو ٹریس کر سکتے ہیں، تو پھر یہ کیسے پاسبل تھا کہ اس کے اندر ایکسپلوسیو مٹیریلز کو فکس کیا گیا جس کی وجہ سے یہ دو حادثات پیش آئے؟ پہلا حادثہ پیش آتا ہے 17 ستمبر 3 بجے کے وقت۔ حزب اللہ کے ممبرز کے پاس یہ سارے پیجرز ڈیوائسز موجود تھے اور 3 بجے کے وقت اس طرح ہوتا ہے کہ ان سب ڈیوائسز پر ایک میسج ان کو ریسیو ہوتا ہے، جس کے بعد یہ سارے ڈیوائسز پڑھتے ہیں، جس کے نتیجے میں جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو کرنٹلی اس پہلے حادثے میں تقریباً 12 لوگوں کی کیجوالٹیز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ مور دین 3000 لوگ جو ہے وہ انجرڈ ہوتے ہیں۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ کھڑے تھے جو کہ اس بات کے وٹنس تھے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان سب لوگوں کے پاکٹس میں یہ سارے ڈیوائسز موجود تھے اور پہلے اس طرح ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ میسج کے بعد ایک دھواں نکلتا ہے ان کے پاکٹ سے، اسموک نکلتا ہے اور پھر اس کے بعد اس طرح ایک ساؤنڈ تھا کہ جس طرح ایک گن شاٹ ہوتا ہے، جس کے بعد یہ سارے ڈیوائسز پڑتے ہیں اور جس میں ان سارے لوگوں کی کیجوالٹیز ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ زخمی ہوتے ہیں انکلوڈنگ 2 چلڈرنس۔ دوسرا حادثہ پیش آتا ہے اس کے اگلے دن یعنی کہ 18 ستمبر کو 5 بجے کے وقت، اور یہ تب ہوتا ہے جب پہلے دھماکے میں جو لوگ جن لوگوں کی کیجوالٹیز ہوئی تھی تو ان کا جنازہ ہو رہا تھا اور اس جنازے میں ان کے کچھ ممبرز موجود تھے جن کے پاس یہ واکی ٹاکیز ڈیوائسز تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس واکی ٹاکیز ڈیوائسز میں پھر ایکسپلوژن ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، تقریباً 20 کے قریب لوگ جو ہے تو ان کی کیجوالٹیز ہوتی ہے اور تقریباً کچھ 450 یا 500 کے قریب لوگ جو ہے وہ زخمی ہوتے ہیں۔ پہلے حادثے کے بعد حزب اللہ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ ایشو ہوتی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حادثہ جو کہ ان کے ممبرز کے ساتھ پیش آیا ہے تو اس کے پیچھے اسرائیل اسٹیٹ تھا۔ اب سو فار اسرائیل جو ہے وہ اس بات کو ڈینائی کر رہا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ لیکن سب سے حیران کن نیوز جو کہ نہ صرف حزب اللہ کے لیے تھی بلکہ پوری دنیا کے لیے تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو ڈیوائسز یعنی کہ پیجر ڈیوائسز جو کہ حزب اللہ کے ممبرز کے پاس موجود تھے، تو اگر یہ ڈیوائسز نہ کوئی ٹریس کر سکتا ہے، نہ کوئی ان کو ٹریک کر سکتا ہے، تو پھر سوال یہ تھا کہ یہ حادثہ کیوں پیش آیا؟ کیونکہ یہ ڈیوائسز نہ صرف حزب اللہ یوز کرتی ہے بلکہ دنیا میں بہت سارے ایسے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جن کے اسپائز، جن کے ایجنٹس اور بہت سارے ایسے گروپس ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ سیکورٹی پرپس کے لیے ان ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اب یہ ان ڈیوائسز کی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک بہت بڑا سوال تھا۔ اب حادثے کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ ان ڈیوائسز میں ایک ڈیوائس تھا تو اس کے اوپر ایک برانڈ کا نیم تھا اور وہ تھا گولڈ اپولو۔ جب حزب اللہ سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو ان کا یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ یہ سارے ڈیوائسز تقریباً 5000 کے لگ بھگ ڈیوائسز انہوں نے تقریباً 5 مہینے پہلے تائیوان کی ایک کمپنی ہے گولڈ اپولو، ان کو انہوں نے آرڈر دیا تھا۔ اب جب اس کے متعلق گولڈ اپولو کو اپروچ کی جاتی ہے تو ان کے جو CEO ہے ان کا یہ سٹیٹمنٹ تھا
کہ اگرچہ ان کو آرڈر ملا تھا لیکن یہ ڈیوائسز ایکچولی میں نہ تائیوان میں نہ ان کی کمپنی میں اور نہ ان کی کمپنی ان ڈیوائسز کو مینوفیکچر کرتے ہیں، بلکہ اصل میں یہ ڈیوائسز ہنگری کی ایک کمپنی ہے BAC، تو یہ سارے ڈیوائسز وہاں پر مینوفیکچر ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے تو کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا اس بات کو، لیکن جب بعد میں BAC کو اپروچ کی جاتی ہے کہ آپ اس کے متعلق سٹیٹمنٹ ایشو کریں تو وہاں سے رسپونس کافی ڈیفرنٹ تھا۔ BAC پہلے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتی، لیکن پھر بعد میں ان کی جو CEO تھی جو کہ ایک خاتون تھی، تو وہ ایک شارٹ سٹیٹمنٹ ایشو کرتی ہے جس میں وہ فرماتی ہے کہ یہ ڈیوائسز نہ ان کی کمپنی تیار کرتی ہے، نہ اس قسم کے کوئی ڈیوائسز ان کے ویب سائٹ پر اویلیبل ہے، لہٰذا انہوں نے بھی کیٹیگوری کے لیے اس سے انکار کیا۔ پھر بات جاتی ہے ایک اور کنٹری تھی، ایسٹرن یورپین کی کنٹری تھی بلغاریہ، لیکن وہاں سے بھی اس بات کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ اب ایک بہت بڑا سوال بنتا ہے کہ اگر گولڈ اپولو نے ان کو تیار نہیں کیا تو پھر کس نے تیار کیا؟ اگر BAC نے اس کو تیار نہیں کیا تو کس نے اس کو تیار کیا؟ اور حزب اللہ کے مطابق چونکہ وہ اسرائیل کو رسپونسبل جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہے تھے کہ ان حادثوں کے پیچھے اسرائیل تھا، تو سوال یہ تھا کہ اگر ان حادثوں کے پیچھے اسرائیل تھا تو پھر ہوا یوں ہے کہ حزب اللہ کو شپمنٹ ملنے سے پہلے ان ڈیوائسز کو جو تھا اس کے اندر یہ ایکسپلوسیو قسم کے مٹیریلز اسرائیل نے فکس کیے تھے، یہ پوسیبلٹی جو تھی وہ موجود تھی، اور اس کے لیے یا تو اسرائیل نے گولڈ اپولو کو برائب کیا تھا یا پھر BAC کو برائب کیا تھا، اور دونوں جو ہے کوئی تو ہے اس میں جو ہے وہ رسپونسبل جو ہے وہ ضرور ہوں گے، لہٰذا فی الحال تو یہ ایک کنٹروورسی ہے اور فی الحال اس کے اوپر کوئی خاص سٹیٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ سب اس کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر گولڈ اپولو نے اس کو تیار نہیں کیا، BAC نے اس کو تیار نہیں کیا، تو پھر کس نے اس کو تیار کیا؟ ان ڈیوائسز کے اندر یہ ایکسکلوسیو قسم کی مٹیریل کس نے فکس کیا جن کی وجہ سے یہ حادثات پیش آئے، جن کی وجہ سے یہ کیجوالٹیز ہوئی تھی؟ تو یہ ان ڈیوائسز کی کریڈیبلٹی کے اوپر، اسرائیل کے اوپر، BAC کے اوپر اور جو گولڈ اپولو ہے تو ان کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جو دوسرا حادثہ ہوتا ہے تو وہ حزب اللہ کے ممبرز کے پاس جو واکی ٹاکیز ڈیوائسز تھی تو اس میں ایکسپلوژن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ حادثہ پیش آتا ہے۔ حادثے کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ڈیوائسز جسے ہم کہتے ہیں واکی ٹاکیز جو کہ ایک وائرلیس کی طرح ایک ڈیوائس ہوتا ہے، تو اس کا ماڈل تھا IC-V82 اور یوجولی زیادہ تر یہ ڈیوائسز مینوفیکچر ہوتے ہیں جاپان میں، تو لہٰذا جاپان میں ایک کمپنی ہے آئی-کوم، اس کو اپروچ کی جاتی ہے ان ڈیوائسز کے متعلق۔ اب آئی-کوم جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ ایشو کرتی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ڈیوائسز ہے جو ماڈل ہے IC-V82 تو یہ مڈل ایسٹ میں تقریباً 2004 اور 2014 کے درمیان ایکسپورٹڈ ہوئی، اور یہ ڈیوائسز یہ ماڈل ان کی کمپنی نے تقریباً آج سے 10 سال پہلے مینوفیکچر کرنا چھوڑ دیا ہے، اور ان کا یہ بھی سٹیٹمنٹ تھا کہ کافی ایزیلی آپ اس انفارمیشن کو حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ ڈیوائسز ان کی کمپنی سے ڈائریکٹلی خریدی گئی یا پھر ان کے کچھ ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں ہر ریجن میں، تو کیا ان سے یہ ڈیوائسز خریدی گئی؟ تو لہٰذا اس کے اوپر بھی ایک سوال ہے کہ ان ڈیوائسز کے اندر یہ جو ایکسپلوسیو قسم کے مٹیریلز ہے یہ کس نے فکس کیا؟ تو یہ بھی فی الحال جو ہے ایک کنٹروورسی ہے۔ اگر اسرائیل پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے تو انہوں نے اس اٹیک سے انکار کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری کوئی انوالومنٹ اس میں نہیں ہے، لیکن ان کے جو ڈیفینس منسٹر ہے جس کا نام ہے یوب گیلنٹ، تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اٹس اے نیو ایرا آف وار۔ ان کے اس سٹیٹمنٹ سے ایسا لگ رہا ہے، اور جو میرا ایک اوپینین ہے اور جو ان کی پالیسی سے بھی لگ رہی ہے، کہ انہوں نے حماس کو کافی نقصان پہنچایا ہے، ان کو کافی ڈیمیج کیا ہے، کافی خون خرابہ کیا ہے، لہٰذا اب ان کی جو پوری فوکس ہے تو
تو وہ شفٹ ہو رہی ہے نارتھ سائڈ پر، یعنی کہ حزب اللہ کی طرف۔ اور اب ان کی جو نیو پالیسی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ حزب اللہ کو جو ہے وہ سبق سکھائیں گے، ان کو جو ہے وہ کمزور کریں گے، اور جو انہوں نے حماس کے ساتھ کیا ہے تو وہ اب وہ حزب اللہ کے ساتھ کریں گے۔ یہ جو حادثہ ہوا ہے لبنان میں پیجرز ڈیوائسز میں یا واکی ٹاکیز ڈیوائسز میں، تو یہ تب پیش آیا جب اس سے پہلے اسرائیل کی جو سیکورٹی کیبنٹ تھی انہوں نے ایک پالیسی پاس کی ہے کہ جتنے بھی ان کے سٹیزنز ہیں جو کہ وہاں پر جو ہے ہاسٹیجز ہے حزب اللہ کے میزائلز کی وجہ سے، ان کی راکٹس کی وجہ سے جو انہوں نے فائر کیے تھے اسرائیل کے اوپر، تو ان سب کو جن کی تعداد تقریباً 60,000 کے لگ بھگ ہے تو ان سب کو ایواکویٹ کیا جائے گا، جس کے لیے انہوں نے یہ ملٹری ایکشن لی ہے۔ اگر حزب اللہ اور اسرائیل کی کنفلکٹ کی بات کی جائے تو یہ اس کنفلکٹ کی جو کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کافی سالوں سے جو کنفلکٹ چل رہی ہے اسٹیٹ کے اوپر، تو یہ اس کی ایک کڑی ہے، کیونکہ یہ جو ہے الائے ہے حماس کے اور ایران کے۔ ایران کی اگر بات کی جائے تو اس ریجن میں سب سے جو بگیسٹ انیمیز ہے تو وہ اصل میں اسرائیل ہے اور وہ اصل میں ایران ہے، اور ایران جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف حماس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو ویپنز دیتے ہیں، ان کو جو ہے ہر قسم کی فیسلٹیز دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو حزب اللہ ہے لبنان میں تو ان کو بھی ایران جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایون حزب اللہ اور ایران جو ہے ان کا تعلق بھی ایک ہی سیکٹ سے ہے، مذہب سے ہے، وہ ہے شیعہ۔ تو لہٰذا یہ ایک پروکسی وار ہے۔ پروکسی وار مین کہ آپ ڈائریکٹلی ایک دوسرے کو کنفرنٹ تو نہیں کرتے، لیکن ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے باقی گروپس کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف آپ یوز کرتے ہیں۔ سو اٹس اے پروکسی وار۔ تو لہٰذا ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو ہے حالات فردر جو ہے اسکلیٹ ہوں گے، کیونکہ اب میرے خیال میں ایک وار جو ہے ان کے درمیان شروع ہوگی، اور یہ سلسلہ ان کے درمیان حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان 8 اکتوبر 2023 سے شروع ہوا تھا، جب اسرائیل نے حماس کے اوپر اٹیکس کیے تھے۔ اس سے پہلے حماس نے اور حزب اللہ نے مل کر، اور سیریا میں جو گروپس ہے اس نے مل کر اسرائیل کے اوپر تقریباً مور دین 5000 میزائلز کو جو تھا وہ فائر کیا تھا۔ تو اس کے بعد ان گروپس کے ساتھ ان کے کنفلکٹس جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ حزب اللہ کی بات کی جائے تو پچھلے کچھ مہینوں میں اسرائیل اور ان کے درمیان چھوٹے بڑے واقعات ہوئے ہیں، راکٹس فائر ہوتے ہیں، میزائلز فائر ہوتے ہیں، لیکن اب یہ جو نیو سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات یہاں پر رکے گی نہیں، اور اب جو ہے ان کے درمیان ایک فل فلیجڈ وار جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ شروع ہونے والی ہے۔ تھینک یو۔